الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. مشفق و مربی استاد محترم اور عندلیبان ابو الحسن، آج ایک بار پھر ہم مباحثہ علمیہ کی نشست کے نقاط سے بے حد مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نشست کلام الہی سے جو رشد و ہدایت کا منبع و مصدر ہے متعلق ہوگی۔ یہ تفسیر ماضی قریب یعنی 20ویں صدی کے مشہور و معروف مفسر و فقیہ مقدس سرزمین بلاد شام کے رہنے والے علامہ ڈاکٹر وہبۃ الزحیلی کی 13 سالہ جہد مسلسل کا عکس جمیل ہے، کیونکہ صاحب تفسیر نے اس تفسیر یعنی تفسیر المنیر میں وہ گوہر نایاب جمع کر رکھے ہیں جو اس تفسیر کے ہر مطالعہ کرنے والے کی تشنگی کو بجھانے کے لیے کافی ہیں۔ تو آئیے ہم اس تفسیر کا مختصر تعارف کے ساتھ اس کی سبب تالیف اور اس کی وہ خصوصیات جو دیگر تفاسیر سے اس کو ایک ممتاز مقام دلاتی ہیں روشنی ڈالنے کے لیے برادر محمد فائز کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے مطالعے کا ماحصل پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی الرحیم الرحمن والصلاة والسلام علی صاحب القرآن الفرقان وعلى آلہ واصحابہ اولی الامن والسلام ومن تبعهم بإحسان الى یوم المیزان، اما بعد۔ مشفق و مربی استاذ محترم اور عزیز رفقا، آج کے اس مبارک محفل میں سرزمین شام کے مشہور و معروف فقیہ و مفسر شیخ دکتور امام وہبۃ الزحیلی کی تفسیر التفسیر المنیر پر تبصرہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ اس کے آغاز نزول سے ہی اصحاب علم و بصیرت اور ارباب عقل و دانش اس کے معنی میں غوطہ زنی کی ہے، جس میں سب سے پہلا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اور یقیناً قرآن میں تدبر و تفکر کرنا قرآنی آیت کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب کے نہ صرف عین مطابق ہے بلکہ من وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہے، اور آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے وارثین یعنی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دیں۔ لہذا ارباب علم قرآن کی تفسیر و توضیح میں زمانے خیر القرون سے ہی منہمک رہے ہیں، حتیٰ کہ 1400 سال بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج بھی قرآن کے محیر العقول معجزات سائنسداں کو ششدر کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات قرآنی آیات ہی قبول ایمان کا باعث بن جاتی ہیں۔ الغرض تفسیر القرآن کی سلسلۃ الذہب میں ایک ممتاز نام شیخ دکتور امام وہبۃ الزحیلی کا بھی ہے۔ حالت زندگی: ڈاکٹر وہبۃ الزحیلی 6 مارچ 1932 کو شام کی علمی بستی دیار عطیہ میں پیدا ہوئے اور تعلیمی سفر کا آغاز اپنے والد صاحب مصطفیٰ الزحیلی کے پاس حفظ قرآن کریم سے کیا۔ آپ بچپن سے ہی غیر معمولی قوت حافظہ کے مالک تھے، مزید گھر کے علمی ماحول نے اس موتی کو گوہر نایاب بنا دیا۔ آپ نے مختلف و متعدد کورس کی ڈگریاں حاصل کی، جس میں نمایاں اور آپ کی شہرت کا باعث آپ کی PhD کی ڈگری رہی، جس میں آپ کا موضوع دا انفلوئنس آف وار آن اسلامک جورسپریڈنس تھا، یعنی اسلامی فقہ پر جنگ کا اثر۔ نیز 1963 میں آپ دمشق یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے اور بعد میں شعبہ فقہ و شریعہ کے صدر منتخب ہوئے۔ آپ کی تصانیف میں التفسیر المنیر کے علاوہ الموسوعۃ الفقہیہ، الفقہ الاسلامی وادلتہ اور بشمول تقریباً 160 کتابیں ہیں جو آپ کے ادبی قلم سے وجود میں آئیں۔ تفسیر کے بارے میں التفسیر المنیر کا مکمل نام التفسیر المنیر فی العقیدۃ والشریعۃ والمنہج ہے۔ یہ تفسیر اولاً 30 جلدوں میں مرتب کی گئی، بعد میں دارالفکر دمشق سے مزین 15 جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی، جس کی ہر جلد میں 2 پارے ہیں اور آخری کی 2 جلدیں مختلف انواع کی فہرست پر مشتمل ہیں۔ صاحب تفسیر نے سن 1408 ہجری مطابق 1988 عیسوی کو تفسیر لکھنے کا آغاز کیا اور 13 سال کی مسلسل کاوش کے بعد سن 1422 ہجری مطابق 2001 عیسوی میں اس کار خیر کی تکمیل کی اور خدا کے سامنے سجدہ شکر بجا لائے۔
صاحب تفسیر نے اس تفسیر کو گوناگون علمی موتیوں سے آراستہ کر کے عوام الناس کی خدمت میں قیمتی اور دائمی تحفہ پیش کیا ہے، جو ایک صاحب ایمان کے لیے کتاب الہی سے ربط و تعلق کا بہترین ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر وہبت الزحیلی نے مقصد تعریف بتاتے ہوئے فرمایا: وہدف الاصیل هو ربط المسلم بکتاب اللہ عز وجل ربطا علمیا وثیقا، یعنی میرا بنیادی مقصد مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے گہرا ربط قائم کرنا ہے۔ منہج تفسیر و ترتیب: صاحب تفسیر نے مکمل وضاحت اور شرح صدر کا اسلوب اختیار کیا ہے، لہذا آیات کی تفسیر مختلف 7 عناوین کے ذریعے کی، لیکن مزید وضاحت کی غرض سے ان 7 کو 9 عناوین کے تحت تفصیلاً پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، بیان ما اشتملت علیہ کل سورۃ اجمالا، یعنی ہر سورے کی ابتدا میں اجمالاً سورے کے متعلق ایک بیان موجود ہے، مثلا مکی و مدنی صورتوں کی تعیین، آیات و رکوع کی تعداد، سورہ کے نام کی وجہ تسمیہ اور اہم واقعات سے متعلق مختصراً مگر جامع گفتگو جو حقیقتاً سورہ کا لب لباد ہیں۔ نمبر 2، قسمت الآیات القرآنیہ الی وحدات موضوعیۃ بعناوین موضحۃ، یعنی قرآنی آیات کو ایک خاص موضوع اور واضح عنوان کے تحت پیش کیا ہے، مثلا سورۃ النساء کے رکوع نمبر 10 کی آیات یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا الی آخرہ رکوع، اس رکوع کو قواعد القتال فی الاسلام کا عنوان دیا۔ اسی طرح سورۃ الدہر جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے اور التفسیر المنیر میں اسی نام سے ذکر ہے، اس سورہ کے دوسرے رکوع کی آیات انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا الی آخر الرکوع، ان آیات کو احوال الطاعین والمتمردین المشرکین فی الدنیا کے تحت پیش کیا۔ نمبر 3، القراءات، یعنی قراء حضرات کی مختلف قراءات کو پیش کیا ہے، مثلا ان اللہ نعم یعظکم بہ، اس میں لفظ نعمہ کی 3 قراءات ذکر ہیں، نمبر 1 نعمہ ابن عامر اور حمزہ، نمبر 2 نعمہ ابن کثیر اور حفص، نمبر 3 نعمہ ابی عمر۔ نمبر 4 الاعراب، یعنی نحوی نقطہ نظر سے اعراب کی صراحت کی گئی ہے، مثلا یصدون عنک صدودا، اس میں صدودن کے تعلق سے فرمایا صدودن اس میں مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ نمبر 5 البلاغہ، قرآنی بلاغت و فصاحت کی نشاندہی کی گئی ہے، مثلا سورۃ التین میں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ أَسْفَلَ سَافِلِينَ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، ان تینوں آیتوں کے آخر میں سجا کا بلیغانہ اسلوب ہے۔ نمبر 6 المفردات اللغویہ، یعنی الفاظ کی لغوی بحث کی گئی ہے، مثلا وَاعْبُدُوا اللَّهَ کی لغوی بحث مذکور ہے، العبادہ الخضوع للہ واستسلام لہ سرا وعلنا باطنا وظاہرا مع الاخلاص، یعنی عبادت کہتے ہیں ظاہری اور باطنی اخلاص کے ساتھ، سری اور اعلانیہ طور پر اللہ کے سامنے سرخم تسلیم کرنا۔ نمبر 7 سبب النزول، یعنی اکثر و بیشتر آیات کا سبب نزول ذکر ہے اور اس کو احادیث کی روشنی میں پیش کیا ہے، مثلا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، اس کے سبب نزول کے تعلق سے ذکر ہے کہ عدی بن ربیعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد مجھے قیامت کے بارے میں بتاؤ، وہ کب واقع ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلا دیا۔ اس نے کہا اگر آپ نے وہ دن متعین کر دیا ہے تو میں نہ ہی آپ کی تصدیق کروں گا اور نہ ہی اس پر ایمان لاؤں گا، یا پھر اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو بوسیدہ ہو جانے کے بعد جمع کر دے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ نیز سبب نزول کے ساتھ موقع بموقع ضرورت کے لحاظ سے ماقبل موضوع کی مناسبت بھی ذکر ہے۔ نمبر 8 التفسیر والبیان، اس عنوان کے تحت مکمل تشفی بخش تفسیر اور معنی مراد کی وضاحت ہے، مثلا یا ایھا المدثر قم فانذر، اس کی تفسیر فرمائی یا ایھا الذین قد تدثر بثیابہ ای تغطى بها رعبا من رؤیت الملک عند نزول الوحی اول مرۃ انہض فخوف اہل مکہ وحذرهم العذاب ان لم یسلموا۔ ترجمہ، اے وہ نبی جو اپنے کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی پہلی مرتبہ نزول وحی کے وقت فرشتے کو دیکھنے کی وجہ سے مارے رعب کے چھپے ہوئے ہیں، اٹھو اور مکہ کے باشندوں کو ڈراؤ، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کو عذاب سے متنبہ کرو۔ نمبر 9 الاحکام المستنبطۃ من الآیات او فقہ الحیات، یعنی آیات سے جو احکام اور مسائل مستنبط ہیں ان کو بالتفصیل ذکر کیا ہے، مثلا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس کے تعلق سے ذکر موجود ہیں رد علی الخوارج حیث زعموا ان مرتکب الکبیرۃ کافر۔ ترجمہ، اس آیت میں خوارج کا رد موجود ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے۔ دیکھا جائے تو یہ تفسیر کا سب سے مفید پہلو ہے، اس سے ہر ایک یا 2-4 آیتوں کے بعد
قرآنی ہدایات صاف لفظوں میں قاری کے سامنے آ جاتی ہیں جن سے وہ عملی زندگی میں رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ نیز مختلف فی مسائل کو نہایت اعتدال کے ساتھ تمام ائمہ کے مسالک مع دلائل کے بیان کیا گیا ہے۔ صاحب تفسیر نے عنوان بلاغت کے تحت قراءت و اعراب کو پیش کیا ہے کیونکہ یہ تینوں عناوین قراءت قرآن سے متعلق ہیں۔ الغرض ذکر کردہ نو عناوین سے محسوس ہوتا ہے کہ صاحب تفسیر نے اپنی حتی الامکان کوشش صرف کی اور قارئین کے لیے اس تفسیر کو کارآمد اور مفید ترین بنایا۔ اس تفسیر کی نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ تفسیر کو اس خوبی کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے کہ 30 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہونے کے باوجود قاری اپنے موضوع سے متعلق بحث پڑھ کر تشفی حاصل کر لیتا ہے۔ مثلا قاری قرآن القراءت کے عنوان کو پڑھے اور اس پر اکتفا کرے۔ فن فقہ سے دلچسپی رکھنے والے اشخاص الاحکام المستنبطۃ من الآیات کے موضوع کو پڑھیں اور اس سے تشنیع علم کو بجھائیں، اور اسی طرح باقی تمام عناوین جن سے اشتیاق رکھنے والے اپنے موافق بحث کو پڑھ کر اکتفا کر سکتے ہیں۔ مزید اس تفسیر کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ شام میں اسلام ویب جیسے معتبر اسلامی پلیٹ فارم پر اس تفسیر کو سب سے وسیع و جامع اور آسان فہم قرار دیا گیا، اور ان الفاظ میں تفسیر کی تحسین و پذیرائی فرمائی۔ الاستاذ الدکتور وهبت الزحیلی له 3 كتب في التفسير اوسعها واشملها التفسير المنير وضعه لاهل الاختصاص، اور یہ بھی فرمایا وجميعها سهل العبارة واضح المعنى وفيها فوائد لا تخفى۔ اسی طرح شیخ ابراہیم السلمی نے اس تفسیر پر مقالہ پیش کرتے ہوئے فرمایا من كتب التفسير المعاصرة التي تمتاز بيسر اللغة وسهولة المفردات وترتيبه الجميل۔ یہ معاصر تفسیری کتابوں میں سے ایک جو اپنی سادہ زبان، آسان الفاظ اور خوبصورت ترتیب کی وجہ سے ممتاز ہے۔ ذاتی فائدہ: اس تفسیر کا اسلوب نہایت دلکش اور آسان فہم ہے جس کی وجہ سے استفادہ کرنے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی۔ نیز قرآنی آیات کا واقعہ نگاری اور ایک دلچسپ اور جاذب النظر موضوع کے تحت پیش کرنا بھی کافی مفید ثابت ہوا، جس کی وجہ سے پڑھنے میں ذرہ برابر اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اس طرز تفسیر نے قرآن کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کا اسلوب بھی عطا کیا ہے جو نہایت کارآمد اور دور حاضر کا تقاضا ہے۔ اس سے اور ایک بڑا فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ اگرچہ تفسیر المنیر کا شمار کتب تفسیر میں ہے، بئی ہمہ اس کی ادبی عبارت نے عربی ادب کا ایک نفع بخش ذخیرہ بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تفسیر صاحب تفسیر کے لیے اجر عظیم کا باعث بنے گی۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے تفسیر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔